الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا باسطو اے کشادگی کرنے والی ذات، اے کشادہ کرنے والے، یا باسطو آج کا وظیفہ ہے یا باسطو تو کے ساتھ۔ اب ناظرین کرام، جیسے کہ عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، نماز ہے، یہ تمام عبادات کے لیے طہارت ضروری ہے۔ بغیر طہارت کے آپ ذکر و اذکار کریں گے تو اتنا لطف اور اتنا اثر آپ کے وظائف میں نہیں ہوگا جتنے آپ طہارت کی صورت میں، حالت میں آپ وظائف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ نمبر ایک تو یاد رکھ لیں کہ سب سے پہلے کہ زندگی بھر، ساری زندگی، جب بھی قضائے حاجت کی ضرورت پڑتی ہے، واش روم انسان ہے، کھاتا پیتا ہے اور اس کو حالت بول، پیشاب اور پاخانے کے ذریعے نکالنا بھی ہوتا ہے، تو جب بھی جس وقت بھی آپ قضائے حاجت سے فارغ ہو جائیں گے، یاد رکھ لیں اس بات کو۔ آج کا سبق یعنی ہزار کتابوں میں سے کبھی کبھی ایک ایسی بات نکل آتی ہے جو کہ انسان کا محور اور مرکز اور زندگی کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ بن جاتی ہے۔ قضائے حاجت کی جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ فی الفور آپ طہارت حاصل کیا کریں۔ اللہ کی دھرتی میں، اللہ کی یہ سرزمین جو ہے نا، پاک سرزمین ہے، اس سرزمین میں بغیر طہارت کے چلنا مناسب نہیں ہے، یہ فرض عین نہیں ہے، یاد رکھ لیں فرض عین نہیں ہے۔ ولیکن اللہ کی دھرتی پر انسان جتنا عاجزی اور انکساری کے ساتھ قدم چلاتا ہے تو یہ سرزمین انسان کو کہتی ہے، جب انسان مدفون مر جاتا ہے قبر میں دفنانے سے پہلے یہ قبر آواز دیتی ہے کہ اس سرزمین میں میری پشت میں، اے میرے پشت میں چلنے والا فلاں بندہ، نام دے کر جو اس کے قبر میں دفن کرنا ہے جس کو، تو آواز دیتی ہے کہ اس میری پشت میں چلنے والے انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب ترین انسان آپ مجھے نظر آتے تھے اور آپ سے مجھے محبت تھی۔ وجہ کہ انسان سے زمین جو ہے نا محبت کرے تو بنی آدم کہے گا کہ مجھ سے کیسی محبت کر رہی تھی، تو زمین کہے گی کہ میری پشت میں سب سے زیادہ عاجز اور انکساری کے ساتھ اور اپنی ندامت سے چلنے والا تجھے میں نے پایا اور تجھ سے میری محبت ہو گئی۔ آج میں تیرے ساتھ ایسے مہمان نوازی کروں گی کہ آئے میرے ابھی گود میں آ چکا ہے، یعنی میری گود میں آ چکا ہے، اب میں تیرے ساتھ ایسا سلوک کروں گی جیسے کہ مہمان نواز کے ساتھ جو مہمان نوازی کی جاتی ہے۔ تو پھر فقہاء اور علماء اور کتب میں فرمایا گیا کہ سرزمین اللہ کی وہ قبر اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے، تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اور ایک وہ مبغوض آدمی جو اللہ کی سرزمین پر اکڑ کر چلا کرتا تھا،
لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئًا عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا، یعنی میری اللہ کے اس سرزمین میں عاجز اور انکساری کے ساتھ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو کیا وصیت کی؟ کہا کہ اللہ کی سرزمین میں اکڑ اکڑ کر نہ چلا کر، اور کہیں ایسا تیرے دل و دماغ میں بات نہ آ جائے کہ میں ایسا آدمی ہوں، میں پہاڑوں کو چیر چیر کر اوپر چلے جاؤں گا۔ وَلَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا اور پہاڑوں کو چیر نہیں سکتا، ہاں؟ تو اس لیے اپنے آپ کو عاجز اور ندامت کے ساتھ تو قبر کہے گی جو مبغوض ترین آدمی جو اکڑ کر چلتا ہے، جس کے اندر تکبر ہے۔ تکبر کیوں؟ کس بات کا تکبر؟ کس بات کا؟ کبھی انسان نے سوچا کہ میری پیدائش ایک گندا پانی کا ایک نطفے سے، جو پانی کا قطرہ میرے کپڑوں میں لگ جائے تو میں نکارت کرتا ہوں، نکاحت کرتا ہوں، اس پانی جب تک میں اس کو دھوتا نہیں، اس کو چھوتا نہیں ہوں، ہاں؟ تو انسان اس قطرے سے پیدا ہے اور پھر اپنا آپ کو تکبر میں ڈال دے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے غرور اور تکبر میں کس چیز نے ڈالا؟ اپنی تخلیق کو دیکھ، اپنی پیچھے جو تخلیق تھی، جس قطرے سے تجھے پیدا کیا گیا تھا، تو دنیا میں آیا تھا، ننگا آ گیا تھا، تو بول نہیں سکتا تھا، کھا نہیں سکتا تھا، پی نہیں سکتا تھا، تجھے کسی چیز کا کوئی پتہ ہی نہیں تھا، اور تو جو ہے نا بڑھتا گیا اور تیرے اندر وہ کبر آ گیا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کبریائی اسی ذات کے ہے، تکبر اسی ذات کو سجدہ ہے، انسان کو تکبر نہیں۔ جتنا، اسی لیے تو شاعر نے فرمایا مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، یہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ انسان جب خاک میں اپنے آپ کو عاجز کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند فرمایا۔ جو اپنے آپ کو ندامت عاجزی کی طرف لے کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بلند و بالا فرماتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ہمیں کبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں عرض کر رہا تھا، بات لمبی ہو گئی، کہ جب بھی طہارت حاصل کریں گے تو آپ جب طہارت حاصل کر لیں گے، طہارت جس وقت وضو کر لیتے ہیں، وضو کے بعد تیسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، جب یہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں کہ جس دروازے سے مرضی آگے داخل ہو جائے۔ تو اتنی خوش قسمتی مجھے اور میرے اور آپ کے لیے۔ تو یا باسط ایک کشادگی پیدا کرنے والے، اس کا معنی کیا ہے؟ ایک کشادگی پیدا کرنے والے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یا باسطو یا باسطو یا باسطو پڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا یہ جیب جو ہے نا وہ کبھی خالی نہیں ہوگا، وہ محتاجی سے اللہ تعالیٰ اس کو غنی کر دیں گے۔ ہاں، تو یہ جو ہے نا اس کا ورد کر لیا کریں، کثرت سے اس کو پڑھ لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جیب کو کبھی خالی نہیں کریں گے۔ یا باسطو یا باسطو یا باسطو، اس کا ورد رکھنے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔